السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس سے پچھلے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے حصے کی ابتدا ہوئی اور اس میں تمہیدی کچھ باتیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا حصہ نبوت مل جانے کے زمانے سے لے کر ہجرت کے زمانے تک یہ دوسرا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے، آپ 40 سال کے عرصے میں پہنچتے ہیں، تو اس کے مراحل کیا ہے، کیا ترتیب ہے، اس سے پچھلے درس میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے دن اور ملنے کا عرصہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 سال کے عرصے کو پہنچ گئے تو سب سے پہلے آپ کو خلوت نشینی کا شوق پڑ گیا۔ خلوت نشینی، تنہائی میں رہنا، الگ جانا۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، آج بھی ہے، جبل نور کے نام سے، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے، غار حرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلتے خلوت نشینی کے لیے، وہاں جا کر توشہ لے جاتے ہیں اور اتنے ہی دن وہاں رہتے کہ جب تک وہ توشہ ختم نہ ہو جاتا۔ آپ اس ماحول سے تنگ ہو گئے، یہاں بے حیائی کا ماحول اور انسانوں کی ناقدری کا ماحول اور بت پرستی کا ماحول، شراب نوشی، گانے بجانے۔ تو آپ ان ماحول سے تنگ ہو کر آپ علیحدگی آپ نے اختیار فرمائی۔ آپ علیحدہ رہنا چاہتے تھے کہ جہاں کوئی نہ ہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آدمی اگر تنہائی میں جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے، تنہائی فطرتی طور پہ انسانوں کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت میں تمدن اور اجتماعیت ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ نے خلوت نشینی اختیار کی تو اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن آپ اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ خلوت نشینی، انسان اگر اس لیے خلوت نشینی کرتا ہے، کسی جگہ میں علیحدہ بیٹھتا ہے اور اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے، اپنے کمزوریوں کو دیکھتا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک راہ طے کرتا ہے کہ میں کس طرح آگے ترقی کروں، کس طرح آگے بڑھوں، اور جو میرے کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو میں دور کروں۔ اور یہ غلط ماحول ہے، ایک غلط گناہوں کا ماحول ہے، برائیوں بے حیائیوں کا ماحول ہے۔ اگر کوئی شخص علیحدگی اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں اور ان لوگوں کے لیے کوئی راہ ڈھونڈوں، کوئی طریقہ ڈھونڈوں کہ یہ لوگ بے حیائی سے، ان کاموں سے کیسے نکلے، صحیح رخ پہ کیسے آ جائیں، تو یہ مستقل طور پہ عبادت ہے۔ اگرچہ آپ اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے تو اس وقت آپ کی یہ عبادت تھی کہ آپ علیحدہ میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے بارے میں فکر کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں سوچتے تھے کہ کس طرح یہ لوگ سیدھی راہ پہ آ جائے، اس غلط کاموں سے نکل جائے۔ یہ آپ کی خلوت نشینی کا طریقہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو کچھ سچے خواب آنے شروع ہو گئے۔ تقریباً 6 مہینے تک آپ کو خواب آتے رہے۔ خواب کا طریقہ یہ ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے ہیں اور صبح جو ہے وہ خواب سچا ثابت ہوتا. کہ آپ رات کو کوئی خواب ایسا نہیں دیکھتے ہیں کہ صبح سورج کی طرح وہ ظاہر نہ ہو جاتا، ہر خواب سچا ہو جاتا. 6 مہینے تک آپ کو یہ خواب آتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں ایک ارشاد بھی فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو نبوت ہے، نبوت کے بارے میں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اس حدیث کی تشریح جب کی گئی تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال کا عرصہ ہے، اور آپ کو نبوت ملنے سے پہلے جو خواب آئے ہیں وہ تقریباً 6 مہینے تک آپ کو یہ خواب آتے رہے ہیں. آپ خواب دیکھتے تھے، خواب سچے ہوتے ہیں. تو آپ کی زندگی کو جو نبوت ملنے کا عرصہ ہے اس کو اگر 46 پر، اگر اس 6 کو 46 پر اگر آپ ضرب دیں گے تو یہ خواب کا جو عرصہ ہے یہ آپ کی نبوت کے عرصے کا چھٹا حصہ بنتا ہے. یعنی 23 سال کا عرصہ اگر اس کو مہینوں کے حساب سے کیا جائے، 6 مہینوں کے حساب سے کیا جائے تو 46 حصے بنتے ہیں، اور آپ کو خواب بھی آئے تقریباً 6 مہینے تک. تو اس لیے فرمایا کہ خواب دیکھنا، سچے خواب دیکھنا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے عرصے کا جو نبوت کا عرصہ ہے اس کے 46واں حصہ 6 مہینے تک آپ نے سچے خواب دیکھے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن سچے خواب باقی ہے. سچے خواب یہ قیامت تک انسان کو آتے رہیں گے. ایک حکمت اور ایک وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک خواب آتے رہیں، پھر اس کے بعد آپ کو نبوت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک ایک چیز سمجھانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ انسانوں کے عقل میں علم کا راستہ حواس ہے. حواس کا معنی انسان سمجھتا ہے کہ علم وہی ہے جو انسان آنکھوں سے دیکھے اور زبان سے بولے، یا انسان کسی چیز کو ناک سے سونگے وہ بھی ایک علم ہے، کانوں سے سنے اور ہاتھوں سے کسی چیز کو آپ چھوئے، کسی چیز کو آپ ہاتھ لگائیں. تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ علم کے یہی حالات ہیں، یہی آلات ہیں جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور کوئی ذریعہ علم کا حاصل کرنے کا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ حواس کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی اللہ نے علم کا بنایا ہے، وحی، جو وحی کہلاتی ہے. اور وحی کی ابتدا، وحی کا ایک ادنی نمونہ اللہ نے خواب کے ذریعے سے بتایا کہ خواب کے ذریعے سے بھی انسانوں کو علم حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو خواب آنے کی وجہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. کب آئی؟ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیز کچھ توشہ لے جاتے ہیں. جب وہ توشہ ختم ہو جاتا پھر آپ واپس آ کر پھر دوبارہ توشہ لے جاتے. اسی طرح آپ تقریباً 6 مہینے تک آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن 17 رمضان المبارک 6 اگست 610 عیسوی، چونکہ آپ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے 570 عیسوی میں، تو تقریباً 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملتی ہے. تو آپ اس وقت 40 سال کی عمر میں ہیں، اور آپ کی پیدائش شمسی تاریخ کے حساب سے 570 عیسوی کو ہوئی، تو نبوت آپ کو ملی ہے 610 عیسوی کو. تو 610 عیسوی 6 اگست آپ غار حرا میں تھے. اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا. تو آپ اس کو جانتے تو نہیں تھے کہ یہ فرشتہ ہے،
اور وہ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور انہوں نے حضور سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے عرض کیا اور ان کے سامنے کہا ما انا بقاری، آپ کون ہیں؟ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس فرشتے نے اپنے سینے کے ساتھ ملایا اور مجھے دبایا، مجھے اتنا دبایا کہ مجھے خوف ہو کہ کہیں میری پسلیاں ٹوٹ نہ جائے۔ پھر مجھے چھوڑا، پھر مجھے میرے سامنے انہیں اس فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے جواب دیا ما انا بقاری، میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں کیا پڑھوں؟ مجھے دوبارہ پکڑ کر اتنا دبایا کہ مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہوا، پھر مجھے چھوڑا، پھر دوبارہ مجھ سے کہا اقرا۔ میں پھر بھی نہ پڑھ سکا، میں نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جو مجھے دبایا، پکڑا، تو میں سمجھا کہ اب تو میں ہلاک ہی ہو جاؤں گا، میرے تو پسلیاں ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ کر میرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، اور جبریل نے اپنی زبان سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ سورہ علق کی 5 آیات، غالباً 5 آیات نازل ہوئی، یہ پہلی وحی آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے، وہ چلے گئے، حضور گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور ایسے پسینہ پسینہ اور آپ کا پورا جسم ہل رہا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو زور سے کہنے لگے زملونی زملونی، جیسے بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، انسان کو کانپتا ہے، تو آپ ایسے کانپ رہے تھے، سردی لگ رہی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چادر اڑائی، اور کچھ آرام ہونے کے بعد جب آپ کو کچھ سکون ملا، خوف دور ہوا، تو آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا، اور آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہے کہ کہیں کوئی کچھ مجھے ہو نہ جائے، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، خاتون، جو پہلی خاتون اللہ کے نبی کو تسلی دینے والی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو آپ کو سب سے پہلے تسلی دینے والی ایک خاتون ہے۔ عورت کا مقام بہت بڑا ہے، عورت کا مقام نیچے نہیں ہے، ایک مستقل موضوع ہے کہ عورت کا مقام، خود عورت اپنی حیثیت کو کٹاتا ہے۔ عورت اگر اپنے مقام کو پہچانے، اللہ کی قسم عورت اس کائنات کا ایک خوبصورت حصہ ہے، اگر عورت اس کائنات میں نہ ہو، اس کائنات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ حضور کو سب سے پہلے تسلی دینے والی عورت ہے۔ جو عورتیں اپنے مقام کو بھولتی ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں لگتی ہیں، مغرب کی تہذیب کے پیچھے بھاگتی ہے اور اللہ کے دین کو بھولتی ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے، اللہ نے اس کو مقام کیا دیا، اور عورت کا کام کیا ہے، اس نے کتنا بڑا کام کیا، کتنا بڑا کام کیا، پورے نبوت کے کام کو انہوں نے اکیلے سنبھالا۔ تو حضور نے جب یہ ان کے سامنے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، کہ ایک عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ انہوں نے تسلی دی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، کوئی آپ سے توڑتا ہے تو آپ پھر بھی رشتے جوڑتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں،
آپ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، خود کما کر ان کو کھلاتے ہیں، آپ ایک کمزور، لاچار، بے بس اور بے بس آدمی کو سہارا دیتے ہیں، ان کو کندھا دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ ان صفات کا حامل، ان کاموں کو کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آپ اٹھے، آپ کو تسلی ہوئی، آپ بیدار ہوئے ایک عورت کی تسلی پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ، ان کے چچا زاد تھے نوفل بن ورقہ بن نوفل، ایک عالم تھے، عیسائی عالم تھے، ان کے پاس لے کے گئے اور ان کے سامنے حضور کو بٹھایا اور ان کے سامنے عرض کیا کہ چچا زاد، آپ ان سے سنیے، ان کو کچھ عجیب واقع پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے بتائیں کیا ہوا۔ حضور نے اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ گھبرائے نہیں، ڈریے نہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، میں اسی انتظار میں تھا۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ جو آپ نے واقع بیان کیا، جو شخص آپ کے پاس آیا تھا، یہ او ناموس اور وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر وہی لے کر آیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا پیغام لینے والا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، جس نے آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا حبیب اور اللہ کا محبوب بتانے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ تو یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تم اللہ کے رسول ہو۔ انہوں نے ایک تمنا کی، کاش میں اس وقت مضبوط ہوتا، اس وقت میں طاقتور ہوتا، کاش میں جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے ہی علاقے سے نکالے گی۔ آپ نے تعجب کیا کہ یہ لوگ مجھے نکالے گی، میری قوم جو آج مجھے صادق اور امین کہتی ہے، وہ مجھے اپنے ہی علاقے سے، اپنے ہی جگہ سے، جہاں میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا، ان کے درمیان میں اتنا رہا، اتنا میں ان کے درمیان صدق اور امانت کے لحاظ سے مشہور ہوا، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ان میں اچھا رہا، پھر بھی مجھے نکالے گی یہ قوم۔ تو انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، یہ جو تو پیغام لے کر آئے گا، ان لوگوں کو جو تو پیغام سنائے گا، یہ پیغام تجھ سے پہلے جس پیغمبر نے بھی اپنی قوم کے پاس لایا، ان کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا ہے، ان کو اپنی قوم سے نکالا گیا ہے، اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے بے وطن کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ چلے گئے اور ورقہ بن نوفل کچھ زیادہ عرصے تک بھی زندہ نہیں رہے، کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یہ پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی بند ہو گئی، جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ وحی، فترت وحی، فترت کہتے وقفے کو۔ تو کچھ وقت تک وحی آنا بند ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک، بعض علماء کہتے ہیں 15 دن تک، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ چند دنوں تک، زیادہ عرصہ نہیں، چند دنوں تک آپ کو وحی آنا بند ہو گئی۔ پھر اگلی وحی آپ پر آئی، سورہ مزمل کی آیتیں، سورہ مدثر کی پہلی آیاتیں نازل ہو گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ تقریباً 7 آیتیں نازل ہو گئی۔ ایک کمبل اڑنے والے، یا ایھا المدثر، یہ چادر اوڑھنے والے، چادر کو ہٹا، قم فانذر، اٹھ جا، لوگوں کو اللہ سے ڈرا، اللہ کا پیغام ان کو سنا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے دامن کو پاک رکھ، صاف رکھ، اپنے لباس کو بھی صاف رکھ، اپنے دامن کو بھی صاف اور پاک رکھ، والرجز فہجر، گندگی سے دور رہا کر، برائیوں سے دور رہا کر، اور تہمت والی جگہوں سے دور رہا کر، اس کے قریب نہ جا، ولا تمنن تستکثر، اور آپ کسی پر اس لیے احسان نہ کر کہ آپ اسے یہ امید رکھیں کہ کل تمہیں زیادہ دے، آج تو اس کو دے رہا ہے، کل تجھے وہ زیادہ دے، اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جو تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے اللہ کے دین کے معاملے میں،
اس پہ صبر کیا کر، اپنے رب کے لیے صبر کیا کر، برداشت کر۔ یہ آیت نازل ہو گئی، اس آیتوں میں اللہ نے آپ کو رسالت، آپ کو نبوت کا پیغام دیا، اور یہیں سے تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ تبلیغ کا آغاز شروع ہوتا ہے 3 مرحلوں میں آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ پہلے مرحلہ خفیہ دعوت، اس کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت، اور مکہ کے حدود میں، مکہ سے باہر میں۔ تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت، مکہ سے باہر۔ یہ 3 مرحلوں پہ آپ کا یہ مکے کا دور ہے۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے کو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔